السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ اعتکاف کے کچھ آداب ہیں۔ اعتکاف میں بیوی سے مباشرت جائز نہیں، یعنی بیوی کو حگ کرنا یا پیار کرنا یا یہ چیزیں جائز نہیں۔ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو عورتوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس ان کے پاس نہ جانا۔ البتہ ضرورت کے تحت شوہر بیوی بات کر سکتے ہیں، یعنی گھر میں کوئی چیز ضرورت پڑ گئی ہے، وہ آپ کے پاس آ کے پوچھ رہے ہیں یا کچھ لینے دینے کے لیے آئے ہیں تو اتنی سی بات ہو سکتی ہے، یعنی ضرورت کی بات ہو سکتی ہے۔ جیسے بعض ازواج مطہرات نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات بھی کی اور خدمت بھی۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے تھے تو وہ آپ کی زیارت کے لیے آئیں اور کچھ دیر گفتگو کی، یعنی کوئی بات کی، کوئی کام ہوگا، پھر اٹھ کے جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں گھر تک پہنچانے کے لیے ساتھ ہی اٹھے، کیونکہ وہ مسجد اور گھر ساتھ ساتھ ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی لمبی گلیاں کراس کر رہے ہیں یا کسی سواری پہ بیٹھ کے ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اعتکاف والی جگہ سے نہیں نکلنا چاہیے، اللہ یہ کہ بس جیسے آپ نیچے کھانے کے لیے اتر جاتے ہیں اتنی سی دور جو ہے کوئی حرج نہیں۔ جب آپ مسجد کے دروازے کے قریب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے پاس پہنچے تو انصار کے دو آدمی ادھر سے گزرے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حیی ہے۔ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ پہ بدگمان ہوں گے؟ یعنی انہیں یہ چیز بڑی شاک گزری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان خون کی طرح انسان کے رگ و ریشہ میں گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، یہ نہ سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کسی اجنبی عورت کے ساتھ رات کے وقت گپ شپ لگا رہے ہیں، تو یہ تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ آ جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیریفائی کیا کہ میں کس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، کیا معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا غسل کر سکتا ہے یا خوشبو وغیرہ لگا سکتا ہے؟ تو حدیث میں خوشبو لگانے اور صفائی اور غسل کرنے اور بال سنوارنے کا جواز پایا جاتا ہے۔ جمہور علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ اعتکاف میں وہی چیز مکروہ ہے جو مسجد میں مکروہ ہے، یعنی جو کام مسجد میں نہیں کیا جا سکتا وہ اعتکاف کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ واضح؟ یعنی جو چیزیں مسجد میں کرنی منع ہے، کیا منع ہے؟ مثلاً اونچی آواز سے باتیں کرنا، شور مچانا، بھاگ دوڑ کرنا، کھیلنا کودنا مسجد کے اندر، یعنی جس میں نمازیوں کا نماز جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہو، اور خرید و فروخت کرنا، خرید و فروخت کرنا، اعلان کرنا مختلف چیزوں کے، سودوں کے اعلان، مرغی گم ہو گئی اس کا اعلان، اور جوتا گم ہو گیا اس کا اعلان، تو یہ اعلانات وغیرہ یہ چیزیں منع، یعنی غیر ضروری چیزوں کی طرف مسجد میں آ کے متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف آسانی اور سہولت والا تھا، سختی اور شدت والا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت اعتکاف اپنا سر مسجد سے باہر کر دیتے تو میں اسے دھو دیتی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، یعنی اعتکاف کی حالت میں شوہر بیوی کو ٹچ کر سکتا ہے، یہ بیوی شوہر کو ٹچ کر سکتی ہے لیکن مباشرت جائز نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اعتکاف کی حالت میں نہانا دھونا جو ہے وہ جائز ہے۔ پھر بالوں کو کنگھی کرنا، بالوں میں کنگھی بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں اعتکاف کرتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ میری طرف اپنا سر جھکا دیتے تو میں آپ کے سر کو کنگھی کرتے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، آپ سر دھو بھی دیتی تھی، کنگھی بھی کر دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے تھے نا، آپ کو معلوم ہے، یعنی کانوں کی لو تک تھے یا اس سے بھی آگے، تو اس لیے پھر وہ بعض اوقات جب گھنے بال ہوں، زیادہ بال ہوں تو ان کو چھڑانے میں ٹائم لگتا ہے، تو کوئی اور کنگھی کر دے تو آسانی ہو جاتی جس کو آتی ہو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں نا حضرت عائشہ کتنی چھوٹی عمر کی تھی اور وہ یہ سارے کام کرنا جانتی تھی۔ آج ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے بچے ہماری کنگھی کرنے کی وجہ سے چیختے رہتے ہیں آگے سے، کہ ماؤں کو یہ نہیں پتا کہ بال اگر الجھے ہوئے تو ان کو سلجھانا کیسے ہے پہلے، کیونکہ انہیں تو جلدی ہے، اس لیے وہ جیسے تیسے بچے روئیں چیخیں
بال کھینچیں نہ کھینچیں، بس کام کرو ختم کرو، احساس نہیں ہے نا دوسروں کا۔ مسجد سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ مسجد سے بلا وجہ نکلنے کی وجہ سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر مستقل طور پر ٹھہرا جائے، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت ہو جو مسجد کے اندر پوری نہیں ہو سکتی، اس صورت میں آپ نکل سکتے ہیں۔ یعنی جو بنیادی انسانی ضرورت ہے لیکن مسجد کے اندر پوری نہیں ہو سکتی، مثلاً قضاء حاجت، آپ کو واش روم جانا پڑے گا، وضو مسجد کے اندر تو نہیں کیا جاتا، باہر نکل کے کرتے ہیں، غسل، اسی طرح کھانا کھانے کے لیے جانا، کیونکہ آپ سوچئے کہ اگر سارے لوگ مسجد کے اندر ہی کھانا لے کے بیٹھ جائیں اور کچھ کارپٹ پہ گرا دیں اور کچھ بیڈ پہ گرا دیں، تو آپ خود سوچیں کہ کیا وہ جگہ عبادت کے لائق رہے گی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، بعض لوگ تراویح پڑھنے آتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہم نے تراویح پڑھنی ہوتی ہے، اس میں ایسی کیا جان نکل رہی ہوتی ہے کہ پھر اس وقت ہم کھانا شروع کر دیں؟ اللہ یہ کہ کوئی بیمار ہے، کسی کو شوگر ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، اس نے ایک آدھ کھجور اپنے لیے رکھ لی کہ بیچ میں کوئی ایشو نہ بنے اور وہ اپنے آپ کی مدد کر سکے۔ لیکن آئس کریم لے آنا، چائے لے آنا، پانی کے ایسے برتن لے آنا کہ جو ایک ہی رکعت میں کارپٹ کے اوپر گرے پڑے ہوں اور دوسروں کی نماز خراب ہو، یعنی ایسی چیز میں پانی لے آنا، پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے بوٹل لے آئیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کھلا پانی آپ لے آئے ہیں۔ اور جب انتظامیہ منع کرے اور پھر بھی لوگ چھپا کے ایسے کام کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کو مسجد انتظامیہ کی طرف سے ایک چیز منع کی گئی ہے کہ یہ چیز آپ اندر نہیں لا سکتے، یہ کام آپ اندر نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ خیانت، آپ چھپ کے کر رہے ہیں۔ آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ جگہ دوسروں کی ہے، اور آپ بھیس بدل کے پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ۔ تو کیا مومن دھوکہ دیتا ہے؟ کیا مومن خیانت کرتا ہے؟ نہیں، ایک طرف ہم اعتکاف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے کعبہ بنا لیا تھا تو کس چیز کا حکم دیا تھا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ مسجد کو کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں آپ نماز پڑھتے ہو جگہ کو انتہائی پاک صاف ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، وہاں کھانوں کی خوشبو اور وہاں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے نماز میں خلل آئے، جس سے خشوع پر اثر پڑے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت مسجد سے نہیں نکلنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو گھر میں بلا ضرورت تشریف نہ لاتے، یعنی گھر نہیں آتے تھے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا حالت اعتکاف میں مریض کی عیادت یا جنازے یا کسی دعوت میں شرکت کی جا سکتی؟ کہ کوئی بیمار ہو گیا، چلو میں ذرا ہسپتال سے ہو آتی ہوں، یا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اللہ یہ کہ وہ جنازہ مسجد کے اندر ہی ہو، وہ تو الگ بات ہے۔ یا کسی نے افطار پارٹی رکھی ہے اور وہ آپ کو بھی بلا رہے ہیں تو کہ چلے 1-2 گھنٹے کے لیے نکل کے آ جائیں، تو ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، نہ عیادت، نہ دعوت، اور نہ ہی جنازہ، نہ ہی کوئی اور۔ مثلاً یہ کہ کوئی شخص کسی آفس میں جاب کرتا ہے، وہ دن میں جاب کرنے چلا جائے اور رات کو آ کے اعتکاف کر لے، یہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ اگر ویسے آپ نے عبادت کے لیے مسجد میں رات گزارنی ہے صبح، کوئی حرج نہیں، آپ گزاریں، لیکن آپ اس کو اعتکاف کا نام نہ دیں۔ اصل مقصود کیا ہے کہ سارا وقت کس بات میں گزارا جائے؟ اللہ کی عبادت میں۔ وہاں پیسوں کا لین دین اور فنڈ ریزنگ اور پارٹیوں کا انتظام اور ادھر ادھر کے امور، یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ اعتکاف کے مقاصد کے منافی ہے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے اعتکاف کی حالت میں۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے کٹ کر، الگ ہو کر، بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اعتکاف کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، عورت کو نہ چھوئے، نہ اس سے مباشرت کرے، اور کسی انتہائی ضروری کام کے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ اور انتہائی ضروری کام کون سا ہے؟ جیسے واش روم میں جانا، نہانا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے
کہ اس کی مثلاً گورنمنٹ جاب ہے یا کسی ایسے ادارے میں کام کرتا ہے کہ اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، یا ایک ماں ہے جو گھر میں اس کے 10 بچے ہیں اور بہت ذمہ داریاں ہیں، تو ایسے لوگ اگر اعتکاف کرتے بھی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پیچھے سے بچے اپروچ کریں گے، پیچھے سے اور لوگ اپروچ کریں گے. پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف نہ کریں اور لوگوں کی ضروریات پوری کرتے رہیں، کیونکہ وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. یعنی اگر آپ بچوں کی خدمت کی وجہ سے، گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، نہ کریں. آپ کی نیت اور شوق اور جذبے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ اس طرح خود بھی ڈسٹرب رہیں گے اور جو دیگر معتکفین ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کریں گے. تو ایسی چیزوں سے، ایسی حرکتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اعتکاف میں بریک نام کی تو کوئی چیز نہیں. اگر آپ کو چائے پینی ہے تو صرف اتنی دیر کے لیے خاموشی کے ساتھ چائے پی کے واپس آ جائیں اور کوئی بات نہ کریں، لوگوں سے بات نہ کریں، اپنے ذکر اذکار کی طرف ہی متوجہ رہیں، چائے پئیں اور اندر آ جائیں. کیونکہ اندر چائے لانے کی صورت میں یہ کارپیٹس، یہ میٹرس، یہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. نہ چاہتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ یہاں چائے رکھی، اس سے بات کی، اتنے میں کوئی گزرا اور صرف اس کی موومنٹ سے چادر ہلی اور چائے نیچے گر گئی. اسی کارپیٹ پہ آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں، اسی جگہ پہ جمعہ ہوتا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ یہ فضا کیا ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کو صرف باہر تک چائے پینے کی اجازت ہے، لیکن کوئی اور بات نہیں کرنی. چائے پینی ہے چپ کر کے اور اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا اور واپس اندر آ جانا ہے. نو سوشلائزنگ، ناٹ ایٹ آل. یہ مقاصد کے خلاف ہے، اور اگر آپ یہ کام کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تبتل الیہ تبتیلا، کیا مطلب ہے تبتل الیہ تبتیلا؟ سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، تبتیل. تو اگر آپ اعتکاف میں آ کے اور زیادہ آپ کو سوشلائزنگ کا موقع مل گیا، اور باتیں ہو رہی ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر مقصد فوت ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے.